العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. طلبہ عزیز، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ درس میں حدیث جبرائیل کی تشریح کریں گے، تو آج ہم ایفائے وعدہ اور ایفائے عہد کر رہے ہیں. چنانچہ حدیث جبرائیل کے تحت ایک عنوان قائم کر رہے ہیں ہم کہ دین کے معنی اور اس کے بنیادی ارکان. دین عقائد و اعمال کے مجموعے کا نام ہے. عقائد کا تعلق قلب سے ہے اور اعمال کا تعلق جوارح، اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان وغیرہ سے ہے. شریعت کی اصطلاح میں مجموعہ عقائد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، اچھی بری تقدیر کے برحق ہونے پر سچے دل سے اعتقاد رکھنے اور ماننے کا نام ایمان ہے. اور مجموعہ اعمال زبان سے شہادتیں، توحید و رسالت کی گواہی کا اقرار کرنا، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ادا کرنے کا نام اسلام ہے. اور اخلاص، نیک نیتی کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے کا نام احسان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر یقین کر کے صرف اسی کے لیے عبادت کرنا، یہ احسان ہے. دین کے بنیادی ارکان. معلوم یہ ہوا کہ دین کے اساسی ارکان اور جوہری اصول 3 ہیں. ایک ایمان، دوسرا اسلام اور تیسرا احسان. پورے دین کا نام بھی اسلام ہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ اسلام بولا جاتا ہے لیکن اس میں ایمان بھی آ جاتا ہے اور احسان بھی آ جاتا ہے. یاد رکھیے، اسلام کے مذکورہ بالا معنی اس صورت میں ہیں جبکہ اسلام کا لفظ ایمان کے مقابلے پر استعمال ہو، ورنہ پورے دین یعنی مجموعہ عقائد و اعمال و اخلاص کا نام بھی اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہیں. اب اس میں مجموعہ عقائد، مجموعہ اعمال
نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ سب لفظ اسلام کے تحت آ گئے۔ باب المراقبہ ہے، اس لیے اس حدیث پاک کو باب سے مناسبت یوں ہے کہ احسان کا تعلق مراقبے سے ہے۔ سادہ لفظوں میں حدیث جبرائیل علیہ السلام کی روشنی میں احسان کا معنی ہے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر اور بندوں کے اعمال کا نگران جان کر پورے خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کرنا۔ اب یہاں تھوڑا ٹھہر کر یہ یاد رکھنا ہے کہ احسان کے دو مرتبے ہیں، ایک اعلیٰ مرتبہ اور وہ اعلیٰ مرتبہ مشاہدہ ہے، جو حدیث جبرائیل میں کأنک تراہ، گویا، اردو میں گویا اور عربی میں کأنہ کا لفظ اس لیے لایا گیا ہے کہ اس مادی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا انسانی قدرت سے قطعاً باہر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کا قطعی ثبوت ہے۔ اسی طرح مشاہدے کا مطلب بھی اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہے۔ تو حدیث جبرائیل میں کہا گیا کأنک تراہ، تو اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، گویا کا لفظ ہے۔ یہ مرتبہ سال ہا سال کی عبادتوں اور ریاضتوں کے بعد بھی خال خال عارفین کو میسر آتا ہے۔ تو اعلیٰ مرتبہ مشاہدہ ہے، اور دوسرا مرتبہ مراقبہ، مراقبے کا وہ اس سے کمتر ہے، جس کو حدیث جبرائیل میں فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بے شک وہ تجھ کو ضرور دیکھ رہا ہے، کے عنوان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس مرتبے کا حصول صرف کامل توجہ الی اللہ پر موقوف ہے۔ یہ جوہر، یہ کمال اس مومن مسلمان کو میسر آ سکتا ہے جو عبادت کے وقت نفس اور شیطان کی مزاحمتوں، خیالات اور وسوسوں سے خود کو محفوظ کر لے، یعنی عبادت کے وقت اپنے خیال کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دے اور اس یقین کے ساتھ عبادت کرے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مراقبے کا جو دوسرا درجہ ہے، دوسرا مرتبہ ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بے شک وہ تجھ کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو اب ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ مراقبے کا یہ درجہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، مراقبے کا یہ درجہ حاصل کرنے کی تدبیر ہم بتا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، کم از کم احسان کا یہ مرتبہ جس کا نام مراقبہ ہے، حاصل کرنے کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے حصول کے لیے روزانہ جس قدر بھی ممکن ہو اس طریقے پر مراقبے میں بیٹھے،
اور آسان طریقہ یہ ہے مراقبے کا، یہ درجہ حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں خواہ زبان سے ہو یا دل سے مصروف رہے. اپنی زبان سے پورا کلمہ طیبہ یا صرف اللہ اللہ یا کوئی اور ذکر سبحان اللہ یا الحمدللہ وغیرہ کرتا رہے، اور خاموشی کے وقت دل سے اللہ اللہ کرتا رہے. بہت مؤثر تدبیر ہے. آپ چند روز تجربہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ مراقبے کا یہ درجہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہوگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخر حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی علامتوں کے بارے میں سوال کیا تھا. چنانچہ ہم قرب قیامت کی علامات کی تشریح کر رہے ہیں. اس حدیث میں قرب قیامت کی علامات کے سلسلے میں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم ترین چیزیں بیان فرمائی ہیں. ایک یہ کہ عقوق یعنی ماں باپ کی نافرمانی اس درجہ بڑھ جائیں گی کہ لڑکے تو لڑکے لڑکیوں کے سامنے بھی ماں لونڈی بن کر رہ جائے گی. ان کی نقل و حرکت، آمد و رفت، میل جول اور چال چلن کی نگرانی اور روک ٹوک تو کیا کرتی، اپنی آبرو اور عزت کے ڈر سے لونڈیوں کی طرح ان کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہو جائے گی. یہ تو لڑکیوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے. آگے اسی طرح لڑکوں کے سامنے باپ کی حیثیت ایک غلام یا نوکر کی ہو جائے گی. اس لحاظ سے آخر زمانہ میں گویا مائیں اولاد جننے کے بجائے اپنے آقاؤں کو جنم دینے لگے گی. اسی کو کہا گیا ان تلد الامۃ ربتہا. دوسری علامت کا حاصل یہ ہے کہ آخر زمانہ میں دولت سمٹ کر ایسے بھوکے ننگے اور نااہل لوگوں کے پاس چلی جائیں گی جو دولت کو اس کے صحیح مصرف اور حقیقی محل یعنی مخلوق خدا کی حاجت روائی اور قومی ضروریات میں خرچ کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صرف شیخی اور خود نمائی کے کاموں میں صرف کریں گے. اس کا مشاہدہ بھی روز افزوں ہے. آج کل کے کروڑ پتیوں کے ماضی اور حال کا جائزہ لے کر دیکھیے، حقیقت کھل جائے گی. ایسے نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں دولت سمٹ کر آ جانے سے کتنا بڑا نقصان ہوگا. دولت و ثروت ان نااہلوں کے ہاتھ میں سمٹ کر آ جانے کا نقصان صرف اتنا ہی نہیں ہوگا کہ وہ بے محل اور بے مصرف خرچ کریں گے، بلکہ ایک طرف یہ نااہل اس دولت کے
بلبوتے پر ملک و قوم کے تمام وسائل معاش اور ذرائع آمدنی پر قابض ہو کر یا خود اقتدار اور حکومت پر قبضہ کر لیں گے، یا ارباب اقتدار اور حکمران ان کے اشاروں پر چلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس طرح بلا واسطہ یا بالواسطہ اقتدار انہی چند کروڑ پتیوں اور ارب پتیوں کے ہاتھ آ جائے گا۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم علامات قیامت کے سلسلے میں اسی خطرے سے آگاہ فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کام نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرنے لگنا۔ بہرحال یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کا ہم آج اعلانیہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کاش کم از کم مسلمان قوموں ہی کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ اپنے رؤوف و رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور شفقت آمیز تعلیمات سے سبق حاصل کریں اور خود کو اس آخر زمانہ کی ہلاکت اور تباہی سے بچا لیں۔ وفقنا اللہ وإیاکم بالخیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔